أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے نام، ان ناموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کچھ کا تذکرہ ہم نے کر دیا ہے اور آج اللہ کے بڑے ہی پیارے نام جس کو سن کر ایک پریشان انسان، مصیبت زدہ، تکلیف زدہ انسان جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ شخص اپنی کامیابی کی امید لگانے لگتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کے نام اس قدر عظیم ہیں کہ اللہ کے جتنے نام ہیں اتنی اللہ کی صفات ہیں. اور یاد رکھیں کہ ہم اللہ کی ہر ایک صفت کے محتاج ہیں. اگر اللہ الرزاق ہے تو الرزاق کے ہم محتاج ہیں. اگر اللہ الغفار ہے تو الغفار کے ہم محتاج ہیں. اگر وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے تو ہم اس کے محتاج ہیں. اگر وہ مالک ہے، ملیک ہے، مالک الملک ہے تو ہم اس کے محتاج ہیں. اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں، ہم ہر ایک نام کے محتاج ہیں، ہم ہر ایک صفت کے محتاج ہیں. آج جس نام کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے وہ ہے الشکور. کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہی قدردان ہے، انسان کا بڑا احترام کرتی ہے. اللہ انسان کی بڑی عزت کرتا ہے. اللہ انسان کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا. لیکن الشکور کا معنی یہ ہے کہ انسان بھی اللہ کی طرف انابت کرنے والا ہو. جب ایک مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف اس کی انابت ہے، تو پھر اللہ رب العزت کسی کے سامنے اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا. اور الشکور کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے جس طرح اس نے اصول بنائے ہیں، جس طرح اس نے ہم سے تقاضے کیے ہیں، منوان تقاضوں کو پورا کرنا نہیں مانگتا، بلکہ اللہ ہم سے پہل مانگتا ہے، کوشش مانگتا ہے، مشقت مانگتا ہے. مشقت تھوڑی کرو، زیادہ کرو. یاد رکھیں، میں اور آپ انسان ہیں. زندگی کی ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر لمحے میں، ہر لحظے میں مجھے اور آپ کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ سے مانگے بغیر میں اور آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ نہیں گزار سکتے. لیکن مرد ہے یا عورت، آزاد ہے یا غلام، امیر ہے یا غریب، وہ جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے،
وہ الغفار، وہ الرزاق، وہ اللہ جب بھی مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے، میری اور آپ کی اوقات دیکھ کے عطا نہیں کرتا بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں۔ ہاتھ اگر ایک دفعہ شل ہو جائے پھر دنیا کی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، اس ہاتھ کو بحال نہیں کر سکتی۔ اللہ نے فری میں دے دیا، مزے کرو، جو چاہے کرتے رہو۔ آنکھیں دی ہے، زبان دی ہے، اللہ نے کان دیے ہیں۔ ایک دفعہ ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ضائع ہو جائے پھر انسان اس نعمت کو اللہ کی توفیق، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی کے بغیر بحال نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، میری اوقات کے مطابق نہیں، میرے مانگنے کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی شان، اپنے فضل کے مطابق نوازا ہے۔ ساری زندگی ہم سجدوں میں پڑے رہے، اللہ کا شکر ادا اس بات پہ کرتے رہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہم اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ انسان بنانا کوئی معمولی اعزاز ہے؟ کسی ایک مخلوق کو بنانے کے لیے اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، مگر انسان کو بنانے کے لیے اللہ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتا ہے مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، مجھے مکہ شہر کی قسم۔ لقد، یہ 2 تقیدیں جمع ہو گئی ہیں۔ اصول ہے جب 2 تقیدیں جمع ہو جائیں قسم کا معنی دیتی ہے۔ یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، اپنی شکل کو دیکھ تو صحیح، اپنی صورت کو دیکھ تو صحیح، کائنات کے اندر تجھ سے بڑھ کر حسین کسی ہستی کو بنایا ہی نہیں۔ وہ کوئی بھی مخلوق ہو، تیرا کان جہاں فٹ بیٹھتا تھا میں نے اسی جگہ لگایا ہے۔ تیرے کان کو تیرے ناک کی جگہ نہیں لگایا، تیری آنکھ کو تیرے سینے پہ نہیں لگایا، تیرے ناک کو تیرے سر پہ نہیں لگایا۔ ہاں تجھے بڑا ہی اچھا بنایا ہے، تجھ سے بڑھ کر کائنات میں میں نے کوئی اور مخلوق اتنی خوبصورت نہیں بنائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ساری زندگی ہم اللہ کے فضل کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ الشکور کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ انسان کی قدر دانی کرتا ہے، انسان کا احترام کرتا ہے، انسان سے محبت کرنے میں اخیر کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جب انسان اپنی طرف سے پہل کرتا ہے۔ پہل انسان کو کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے انسان اگر تو میری طرف آئے گا پیدل چل کے تو میں تیری طرف پیدل چل کے نہیں آؤں گا بلکہ دوڑ کے آؤں۔ پہل انسان کی طرف سے ہے، وہ رب پہل نہیں کرے گا، لیکن جب انسان پہل کرے گا پھر دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی مصیبتیں اس انسان کو گرا نہیں سکتی، وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، میں اس کو واپس اتنا نہیں کروں گا بلکہ دگنا تگنا کر کے اس کو واپس لوٹاؤں گا۔ حالانکہ دیا کم ہے، اور دینے کا، قرض دینے کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا آپ نے دینا ہے اتنا ہی لینا ہے، لیکن وہ رب اگر آپ اس کو قرض حسنہ دیں گے وہ اتنا نہیں دے گا، بڑھا چڑھا کے دے گا۔ یہ اس کی قدر دانی ہے، یہ اس کا احترام ہے، یہ اس کی محبت، اس کی عزت اور شفقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ومن فرج عن مسلم کربة فرج اللہ
کسی اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کی پریشانی کے اندر ان کا حامی بن جاتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی تکلیف اسے دور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیف قیامت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا احترام ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہر ایک نبی کی دعوت یہ ہے لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، انسان کو دہلا دینے والی ہے، جھلسا کے رکھ دینے والی ہے، اس آگ سے بچ جاؤ۔ کتنی قیمت سے بچ جاؤ؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولو بشق تمرۃ، تمہارے پاس لاکھوں نہیں ہے، کروڑوں نہیں ہے، اربوں نہیں ہے، اربوں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، کوئی بات نہیں، کھجور کی گٹلی اللہ کے راستے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ حالانکہ آپ کیا سمجھتے ہیں گٹلی کی کیا حیثیت ہے، مگر یہ اللہ کی قدردانی ہے، اللہ کا احترام ہے، انسان کے ساتھ اللہ کا یہ تعلق ہے، یہ محبت کا معاملہ ہے۔ انسان سے وہ پہل مانگتا ہے، وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، مشقت والی ہو نا مشقت والی ہو، لیکن اللہ اس انسان کو بدلہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے دو شخص حاضر ہوئے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے 1,00,000 درہم تھمائے، 1,00,000 درہم تھمائے اور کہا اللہ کے نبی یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، 1,00,000 درہم۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک شخص نے اللہ کے راستے میں فقط 1 دینار خرچ کیا، 1 دینار، ادھر 1,00,000 درہم۔ کیا ان کا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، 1,00,000 درہم کے اندر تو آتا ہی نہیں ہے۔ مگر اگلے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کل 2 لوگوں نے صدقہ کیا ہے، 2 لوگوں نے صدقہ کیا ہے، ایک نے اللہ کے راستے میں 1,00,000 درہم خرچ کیا ہے اور ایک شخص نے 1 دینار خرچ کیا ہے، لیکن سن لو 1 دینار والا 1,00,000 والے سے بہتر ہو چکا ہے۔ 1 دینار 1,00,000 سے کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص تھا، اس کے اندر طلب تھی۔ طلب کیا تھی؟ جو جس نے 1,00,000 اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ کروڑوں کا مالک تھا، اور جس نے 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کے پاس کل 2 دینار تھے۔ اس کا معنی ہے اس نے اپنی آدھی سلطنت، اپنی آدھی جائیداد اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دی ہے۔ 1 دینار والا 1,00,000 والے سے بہتر ہو چکا ہے۔ حالانکہ 1 دینار کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن یہ اللہ کی قدردانی ہے، یہ اللہ کا احترام ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، انسان کو مایوس نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے انسان اللہ کی طرف عنابت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف پہل کرنے والا ہو، رجوع کرنے والا ہو، پھر دنیا کائنات انسان کو گرانے میں لگ جائے، اللہ کی قسم اللہ اس کو کبھی گرانے نہیں دیتا۔ آپ غور کریں، الشکور کا معنی یہ ہے کہ وہ قدردانی اس طرح کرتا ہے کہ وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن اچانک کچھ ساتھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہودی ہے، اور آ کر کے کہتے اللہ کے نبی آپ کے ساتھی صدیق نے، جس کو آپ صدیق کہتے ہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق کو بلا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ یہ ہے، انہوں نے ہمیں بے گناہ تھپڑ مارا ہے، اب ہم ابو بکر صدیق کو تھپڑ ماریں گے۔
نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا. ابو بکر کیا تو نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے نبی میں نے تھپڑ مارا ہے. اس کو کیوں مارا ہے؟ اللہ کے نبی میں گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ یہ ظالم اپنے لوگوں کو لے کر کھڑا ہوا ہے اور اللہ کے خلاف لوگوں کو بدگمان کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں لوگوں میں کیا دیکھ رہا ہوں, دن بدن تم لوگ یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ تمہیں پتہ ہی نہیں جس کا تم اسلام قبول کر رہے ہو, یہ شریعت جس نے نازل کی ہے وہ تو سود پہ لوگوں کو قرضے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے اور میں اس کو اتنا نہیں دوں گا بلکہ بڑھا چڑھا کے دوں گا. وہ کہتا ہے بتاؤ ہم اگر کسی کو قرضہ دیں اور پھر کسی سے قرضہ لیں اور پھر ہم اس کو بڑھا چڑھا کے دیں تو یہ کہتے ہیں سود ہے, لیکن یہ سود والا کام تو ان کا رب بھی کرتا ہے. رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں نے اس بدبخت کو کہا اللہ سے ڈر جا, باز آ جا, تو جانتا ہے کہ تیری تورات میں تیری انجیل میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے, تو جانتا ہے کہ نبی علیہ السلام سچے رسول ہے, لوگوں کو متنفر نہ کر. اگر تو لوگوں کو متنفر کر رہا ہے ان کی بھی آخرت برباد کر رہا ہے, اپنی بھی آخرت برباد کر رہا ہے. لیکن وہ باز نہ آیا, اس نے یہی بات تمہارا دہرائی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آئے, حالانکہ بڑے نرم مزاج تھے, بڑے شقیق القلب تھے, رقیق القلب تھے, لیکن جب شریعت کی بات آتی تھی, سنت کی غیرت ان کے دل میں ایسی تھی, شریعت کا احترام ان کے دل میں ایسا تھا, وہ اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. نہیں دیکھا میں اکیلا ہوں, نہیں دیکھا اتنے لوگ ہیں. اسی ٹائم ابو بکر صدیق بڑے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کیا, ایسا تھپڑ مارا اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے. وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے, اللہ کے نبی یہ نشان دیکھے میرے کو تھپڑ مارنا ہے. ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے جب یہ ساری بات عرض کی, نبی علیہ السلام نے پوچھا بتا تو نے یہ بات کہی تھی؟ کہتے اگر میں کہوں گا تو تم کہو گے جھوٹا ہے, جبکہ یہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے, ان سے پوچھ لے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر یہ تو انکار کر رہے ہیں, اب کیا کریں؟ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کوئی بندہ نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے ابو بکر بات ایک ہے, بھلے تو میرا ساتھی ہے لیکن اپنا گواہ لے آ, اگر گواہ نہیں لے کے آئے گا تو میں محمد شریعت کے اصولوں کو نافذ کرنے والا ہوں. گواہ لے آ, اگر گواہ نہیں لے کے آئے گا تو بدلہ دیا جائے گا. ابو بکر صدیق پریشان ہے, دل ہی دل میں مایوس ہو چکے ہیں, کیا کیا جائے. اسی وقت اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, جبریل جاؤ میرے صدیق آج پریشان ہے, اور میرے شکور ہونے کا معنی یہ ہے آج میرے صدیق کی عظمت, میرے صدیق کی صداقت, میرے صدیق کی جو فضیلت ہے اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. جبریل آئے اور نبی علیہ السلام سے کہتے اللہ کے نبی, اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. صدیق کو کوئی سن رہا تھا یا نہ سن رہا تھا یہ بات الگ ہے. اللہ کے نبی یہ بات میں نے سنی ہے, میں رب صدیق کی گواہی دیتا ہوں. حضرات غور کریں, وہ رب پتھروں کو بلوانے پر قادر ہے, وہ دیواروں کو بلوانے پر قادر ہے, وہ درختوں کو بلوانے پر قادر ہے, وہ زمین کو بلوانے پر قادر ہے. میرا ایمان ہے وہ آسمانوں کو بلوانے پہ قادر ہے. اللہ نے صدیق کی صداقت کے لیے نہ زمین کو بلوایا, نہ پتھر کو بلوایا, نہ درخت کو, نہ آسمان کو, نہ کائنات کے ایمان کو, بلکہ صدیق کی صداقت کی گواہی دی ہے تو خود عرش والے نے دی ہے. آج دنیا والے ابو بکر صدیق کے ایمان پہ دلیلیں مانگتے ہیں. ارے بدبختو, تمہارا سوال
کائنات کے رب ہے۔ جو شخص مسلمان نہ ہو، دل میں منافقت رکھتا ہو، دل کے اندر کھوٹ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، کفر کی محبت ہو، اللہ کبھی اس شخص کی گواہی نہیں دیتا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہے ابو بکر صدیق، اور شکور کا معنی یہ ہے کہ اللہ انسان کی اس طرح قدر دانی کرتا ہے، اس طرح احترام کرتا ہے، اس طرح عزت کرتا ہے کہ اس کی عزت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ لیکن بات یہ ہے جب انسان پہل کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان کیسا ایمان ہے؟ اگر آج ہم ویسا ایمان اپنا لیں، اللہ کی قسم آج بھی ایسے معجزات ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم پر آج پریشانی آ جائے، تکلیف کا شکار ہو جائے، مصیبت میں آ جائیں، اللہ رب العزت پتھر کے ذریعے، درخت کے ذریعے، زمین کے ذریعے، آسمان کے ذریعے میرے اور آپ کی گواہی دے دے۔ یہ ہے شکور، اس طرح انسان کی قدردانی کرتا ہے۔ قربان جائے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آج ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے۔ کیوں قدر نہیں ہے؟ یہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کی قدر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسلام کی قدر تو ان لوگوں کو پتہ تھی جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے کنبے قبیلے کو قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھین کے مال واپس مدینہ بھیج دیا۔ ان لوگوں کو اسلام کی قدر پتہ تھی۔ یہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی لوڑی تھی۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پتہ چلتا ہے کہ زنیرہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ تو اسلام سے بڑی نفرت کرتے تھے، یہ تو لوگوں کو بڑا دھمکاتے تھے، ان کے گھر کے اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ انہوں نے سیدنا زنیرہ کو بڑی تکلیفیں دینے میں اخیر کر دی۔ جب تھک گئے، عمر بن خطاب سیدہ زنیرہ کو لے کر ابو جہل کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو سبق سکھاؤ، میں تکلیفیں دے دے کے تھک چکا ہوں، لیکن مجال ہے کہ یہ اپنے دین سے پھرنے والی۔ ابو جہل نے کہا کوئی بات نہیں، بڑے آئے بڑے گئے، ہمیں ہمارے حوالے کرو، ہمیں دو، اس کو ہم کرائیں گے، یہ کیسے نہیں مانتی۔ ابو جہل نے سیدہ زنیرہ کو بڑی تکلیفیں دی، حتیٰ کہ سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کے اندر سلائی ڈالی، گرم سلائی ڈالی، جس کی وجہ سے سیدہ زنیرہ کی بینائی چلی گئی۔ مشرکین مکہ سیدہ زنیرہ پہ بڑا ظلم کرتے اور ساتھ میں یہ تانا بھی دیتے، ہاں ہاں تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، لات منات عزا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے لات منات عزا نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، تکلیفیں برداشت کی ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ یہ ہے ایمان، تکلیفیں برداشت کی ہے اور کر رہی ہے، کرتی رہے گی، اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ لیکن جب یہ بات سنی ہے، میرے رب کی ذات میں بات ہے، تو یہ بات برداشت نہیں کی۔ اللہ سے کہتی ہے اللہ تو جانتا ہے میری آنکھیں تو نے دی تھی، تو نے لے لی ہے، اور اس وقت تو ذات ایسی ہے جو میری مشکل کو حل کرنے پر قادر ہے، تو ہے جو اس وقت میری آنکھوں کو دوبارہ واپس لوٹا سکتا ہے۔ مشرکین مکہ کہنے لگے اگر واقعی تیرا رب عطا کرنے والا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے رب کو کہہ کہ تیری آنکھیں ابھی واپس آنی چاہیے۔ سیدہ زنیرہ نے اللہ سے کہا ہے اللہ اب عزت کا معاملہ ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے، تجھ سے نہیں سوال کیا، اب تیری عزت کا معاملہ ہے، اے اللہ میری آنکھوں کو واپس کر دے۔ اسی وقت اللہ نے سیدہ زنیرہ کی بینائی کو واپس کر دیا۔ یہ ہے الشکور۔ اس طرح کا قدردان دنیا کے اندر کو مل سکتا ہے؟ کہیں نہیں مل سکتا۔ انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے، قدم قدم پہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی ہے، قدم قدم پہ اللہ کی ناشکری ہے، کبھی وہ
الشکور کیسی ذات ہے، اللہ کی قسم مرجھائی ہوئی زندگی کے اندر بہار آ جاتی ہے۔ قربان جائیں، ایک اسرائیلی روایت آتی ہے، جبکہ اس کی سند نہیں ملتی، لیکن بعض اسرائیلی روایات کے بارے 3 طرح کے اصول ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اسرائیلی روایات جن کی نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی، نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، ان پہ ایمان بھی رکھا جائے گا، ان کو بیان بھی کیا جائے گا۔ اور دوسرا، جو شریعت کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو اس روایت کو بیان نہیں کیا جائے گا، نہ اس پہ ایمان رکھا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے جو شریعت کے مسلمہ اصولوں سے نہ ٹکرائے اس کو کم از کم بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 اصول ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جس پہ اللہ نے بارش کو روک لیا، لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، کیا کیا جائے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ سے آپ دعا کریں ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں کو، قبیلے والوں کو لے کر باہر ایک چٹیل میدان میں چلے گئے، ایک گراؤنڈ میں چلے گئے، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہماری حالت کو جانتا ہے، بارش نہیں ہے، جانور اے اللہ تڑپتے ہیں، آج ہمارے بچے بلکتے ہیں، اے اللہ ہماری فصلیں، ہماری معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ رحم فرما دے۔ قربان جائے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل موسیٰ علیہ السلام کو بتا دو کہ تیری مجلس کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال سے میری بغاوت کی ہے، 40 سال سے میری بغاوت کرتا آ رہا ہے، اس کو باہر نکال دو، بارش نازل ہو جائے گی، بھلا اس کا بھی ہے، بھلا تمہارا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر ایک شخص ہے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اس کو باہر نکال دو، وہ باہر جائے گا، اس کے بھی معاملات حل ہو جائیں گے، بارش بھی آ جائے گی۔ اور آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جانتے ہیں، وہ کس طرح کے لوگ تھے، بس یہ بات سننی تھی، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یہ کون ہے؟ اب نسلیں ایک دوسرے پہ ٹکی ہوئی ہے، کون اٹھتا ہے؟ اب یہ شخص یہ تو جانتا تھا کہ 40 سال ہو گئے میں اللہ کی بغاوت کرتا آ رہا ہوں، اس نے دل ہی دل میں کہا ہے اللہ میں مانتا ہوں کہ میں تیرا مجھے، اس نے کوئی سجدے نہیں کیے، کوئی اس نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی، کوئی اس نے آنسو نہیں بہائے، بس دل ہی دل میں اس نے اللہ سے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ 40 سال سے میں تیری بغاوت کرتا آ رہا ہوں، اے اللہ 40 سال سے تو میرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا آیا ہے، اے اللہ آج بھی تو میرے عیب پہ پردہ ڈال دے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیری نافرمانی چھوڑ دوں گا۔ دل میں یاد کہی، اسی وقت اللہ نے بارش نازل کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، قوم والے حیران ہیں، بندہ بھی کوئی باہر نہیں نکلا، بارش بھی آ گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سوالات ذہن میں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتا تھا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات، اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے طور سینا پہاڑ پہ، تو اللہ سے کہا اللہ یہ کیا معاملہ تھا کہ بندہ کوئی باہر نہیں نکلا، بارش بھی آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے موسیٰ اس بندے نے ہمارے ساتھ صلح کر لی تھی، اے اللہ اتنا عظیم شخص تھا، 40 سال کے گناہ ایک لمحے میں ختم، کیسا انسان تھا، اے اللہ نام تو بتا دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ ہمارا نافرمان تھا، جب وہ ہمارا دشمن تھا، تب ہم نے اس کا نام نہیں بتایا، تب ہم نے اس کے عیب کو نہیں اٹھانا، اب تو ہمارا دوست بن چکا ہے، اب ہم اس کے عیب کو کیسے آپ کے سامنے رکھیں گے؟ یہ ہے الشکور۔ 40 سال گزر گئے، 40 سال بغاوت کی، نافرمانیاں کی، گناہ کیے،
معصیتیں کی، اللہ کی حدود کو توڑا، اللہ کی حدود کو پامال کیا، 40 سال کے گناہوں کو اللہ نے ایک لمحے کے اندر معاف کر دیا۔ یہ ہے انسان کی قدردانی کرنے والا رب، یہ ہے الشکور۔ آج الشکور سے نئے اور آپ غافل ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی بھی الشکور کا خیال اپنے ذہن میں نہیں لائے۔ اللہ کے بندو، میں اور آپ زندگی کا ایک لمحہ بھی الشکور کی شفقت کے بغیر نہیں گزار سکتے، اس کی قدردانی کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا تھا، آپ نے علماء کرام سے کافی دفعہ سنا ہے، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، میری تو معافی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر دیے؟ اتنے قتل کرنے کے بعد بھی معافی کی آس پر بیٹھا ہوا ہے، تیرے لیے کوئی معافی نہیں؟ اس نے کہا جب معافی ہے ہی نہیں تو 100 قتل بھی پورا کرتے ہیں۔ اس کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ ایک اور عالم کے پاس چلا گیا۔ یہ آپ اس کی قدردانی کی آپ مثالیں سنیں اور غور کریں کہ وہ رب میرے اور آپ کا کتنا احترام کرتا ہے۔ دوسرے عالم کے پاس چلا گیا اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا گنجائش تو ہے، اگر تو سچی توبہ کر لے، ان لوگوں کی بستی کو چھوڑ دے اور ان لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا جو نیک لوگ ہیں، ادھر جا کے اپنی زندگی کو گزار۔ یہ شخص چل پڑا، ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی، حدیث کے اندر توبہ کا ذکر نہیں ہے۔ آپ اس رب کی قدردانی کا اندازہ کریں، اس نے توبہ نہیں کی، فقط چل پڑا ہے۔ چاہت یہ ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، بس چاہت یہ ہے، طلب یہ ہے، اس طلب کو لے کے چل پڑا۔ راستے کے اندر ملک الموت آیا، اس کی روح نکال لی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں کیوں لے کے جاؤ بھائی، اس نے کبھی ایک نیکی نہیں کی، 100 قتل کیے ہیں، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں بھلے اس نے 100 قتل کیے ہیں، لیکن یہ جا توبہ کی نیت سے رہا تھا، ابھی تک توبہ تو نہیں کی، لیکن توبہ کی نیت سے جا رہا تھا اور اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اللہ نے انسانی شکل کے اندر فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر ان کا فیصلہ کیا کہ ان سارے فاصلے کو، سارے راستے کو ماپا جائے گا، جس کا فاصلہ زیادہ ہوگا وہی فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ جب فاصلے کو، راستے کو ماپا گیا تو ان کے قدم نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ تھے۔ اللہ نے اس شخص کو جنت کے داخلہ عطا کر دیا۔ آپ غور کریں، گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، طلب ہے، اخلاص ہے، درد ہے، چاہتی ہے کسی نہ کسی طریقے اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ انسان کی اس طرح قدردانی کرتا ہے، اس طرح قدردانی کرتا ہے کہ انسان کے قدر رہ جاتی ہے۔ یہ ہے الشکور، جو میرا اور آپ کا رب ہے، میرا اور آپ کا الہ ہے۔ اللہ کے لیے میں اور آپ اپنی زندگی کا ہر ایک معاملہ الشکور کے سامنے رکھیں۔ یہ ایسا الشکور ہے کہ انسان تھوڑا کرتا ہے لیکن یہ عطا اتنا کرتا ہے انسانی ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ غور کریں ذرا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ عام لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز لگاتا ہے، یا جبریل، اے جبریل، انی احب فلانا فاحبہ، فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں فلاں شخص رہتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ فرشتوں کا سردار اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ثم ینادی فی اہل السماء، بات یہی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، بلکہ فرشتوں
جبریل امین آسمانوں کے اندر آواز لگاتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں ان اللہ احب عبدا ان اللہ یحب فلانا فاحبوه، اللہ فلان شخص سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سارے کے سارے فرشتوں پر فرض ہے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ کس سے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ثم یوزع له القبول فی الارض، اس کے احترام کو، اس کی عزت کو، اس کے مقام کو اللہ اس زمین پہ اتار دیتا ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز اس سے محبت کرتی ہے، وہ درخت ہو تو بھی، انسان ہو تو بھی، وہ اگر پتھر ہو تو بھی اس شخص کے محبت اس کا احترام بھی کرتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارا پروسیس کیوں ہے؟ نبی اسلام نے ایک سمپل سا عمل بتایا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل، فضیلت اتنی ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، پوری کائنات کے انسان، پوری کائنات کے جانور، ہر مخلوق اس کا احترام بھی کرتی ہے، اس سے محبت بھی کرتی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فقط ایک عمل ہے جو انسان فرض نماز کے بعد بس سنتوں کی پابندی کر لیتا ہے، اتنا سا عمل ہے۔ ظہر سے پہلے اس نے 4 رکعتیں پڑھی، ظہر کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی، مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اس نے فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی۔ ان سنتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے ایسی محبت کرتا ہے، اس کا ایسا احترام کرتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ایسے عطا کر دیتے ہیں۔ آپ ایسی مثالیں سن چکے ہیں کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے فقط ان چیزوں کا اہتمام کیا، فقط ان چیزوں کا عقل کے اندر بات نہیں آتی، لیکن اللہ نے ویسے کر دکھایا۔ آج بھی دنیا حیران ہے کہ کیسے ہو گیا۔ جریج کا واقعہ سنا، ایک بچے سے جو پہلے دن کا بچہ تھا، جو 3-4 سال تک بول نہیں سکتا، پہلے دن کے بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا کر کے جریج کی اللہ نے برات کا اعلان کیا تھا۔ یہ آج نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کی ولی نہیں بن سکتے، اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے، اللہ ہمارا احترام نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے کب؟ جب ہم فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کیا کریں۔ کتنا سمپل سا عمل ہے، لیکن اس کی قدردانی ایسی ہے، اس کی محبت، اس کا احترام ایسا ہے کہ پوری کائنات انسان کا احترام کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ اور آپ غور کریں، جب ایک انسان اپنے دوستوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، محبت میں اور آپ کرتے ہیں، محبت کے بغیر میں اور آپ انسان ہی نہیں بن سکتے، کیونکہ محبت کے بغیر جینے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ بات یاد رکھیں۔ محبت انسان کو جینے کا سلیقہ، ڈھنگ اور طریقہ سکھاتی ہے، لیکن جب یہ محبتیں ہم جس سے بھی کریں اللہ کی رضا سے کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر اللہ بھی محبت کرے گا، فرشتے بھی محبت کریں گے، انسان بھی محبت کریں گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کے سامنے جس دن ہر ایک انسان اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے، نہ اس کو ماں یاد ہے، نہ باپ یاد ہے، بہن بھائیوں کو بھول چکا ہے، آج یہ کہنے پہ تلا ہوا ہے میرے مال کو لے لیا جائے، میرے بیوی بچوں کو لے لیا جائے، آج مجھے چھوڑ دیا جائے، اس دن اللہ رب العزت پوری کائنات کے سامنے اعلان فرمائے گا، اور لوگوں این المتحابون بجلالی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوستیاں تھی، تعلق تھا، احترام تھا، ان کے مطالب تھے، مقاصد تھے، کن کی خاطر تھے؟ میری رضا کے لیے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت پوری کائنات کے سامنے ان کو 2 انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کرے گا۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر دنیا کو کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک شخص پسینے میں ہے، پسینے کے اندر چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے، اور اللہ سے بس یہی عرض کرتا ہے، اے اللہ پسینے سے نکال دے، بڑے جہنم میں ڈال دے۔ اتنا سخت پسینہ ہے، اللہ پسینے سے نکال کر اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ عزت کی بات ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے سامنے عزت مل رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ عمل چھوٹا سا ہے، قدردانی اتنی بڑی ہے،
انسان کا ذہن قبول نہیں کر سکتا. پھر کیا ہوگا؟ انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں. دنیا کا ہر شخص موجود ہے. اللہ پوری کائنات کے سامنے اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ان لوگوں کے لیے لہم منابر من نور، نور کے ممبر تیار کرے گا. پوری کائنات کے سامنے نور کے ممبروں پر بٹھا کر انبیاء کو بھی یہ بتائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے میری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ لوگوں سے آپس میں جو تعلق رکھتے تھے فقط میری رضا کے لیے رکھتے تھے. عمل اتنا ہے لیکن اس کی قدردانی کیسی ہے؟ اللہ کے لیے الشکور کو سمجھے وہ میرا اور آپ کا بڑا قدردان ہے. اس کی محبت اتنی ہے. آخری بات اور آپ سے جاننا چاہوں گا، اس کی محبت اتنی ہے کہ وہ میرے اور آپ سے شکوہ کرتا ہے. میرے اور آپ سے شکوہ کرتا ہے. میں اور آپ کسی سے شکوہ نہیں کرتے. ہاں اس سے شکوہ کرتے ہیں جو دل کے بڑا قریب ہوتا ہے، جس سے مان ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس کا احترام دل میں ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا احترام کرتا ہے، ہم اس سے شکوہ کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہم سے شکوہ کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اپنے رب کو بھولتا جا رہا ہے. کیا بات ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. اپنی شکل و صورت کو دیکھ. دنیا کی کوئی مخلوق تیرے جیسی بنائی ہے؟ دنیا کی کوئی مخلوق میں نے تیرے جیسی نہیں بنائی. تجھے میں نے احسن بنایا ہے، اشرف بنایا ہے. اے انسان تو اپنے رب سے کیوں دور ہوتا چلا جا ہے؟ یہ الشکور جو میرا اور آپ کا احترام کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، میرے اور آپ کی قدردانی کرتا ہے، وقت آنے سے پہلے پہلے الشکور کو سمجھ لیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا فہم عطا فرمائے، اپنی توحید کی غیرت عطا فرمائے، سنت کے ساتھ تمسک عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.